कोहाट में वैसे तो कई मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन आज जिस मौज़ू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, असल में ये अमदरफ़्त के हवाले से है। कोहाट ट्रेन दरअसल तोहफ़ा है अंग्रेज़ हुकूमत का। अंग्रेज़ जब इस एरिया में काबिज़ थे, तब उन्होंने यहाँ ज़मीनी रास्तों के अलावा ट्रेन और फ़िज़ाई रास्ते हमारे लिए हमवार किए, और बल्कि अपने लिए हमवार किए, क्योंकि उनको उस वक़्त फ़ौजी पर्पज़ के लिए ज़रूरत थे। 1897 में बोट ब्रिज के ऊपर काम हुआ, खुशगढ़ पुल बना, 1902 में जाके मुकम्मल हुआ। ब्रॉड गेज ट्रेन पिंडी से कोहाट लाई गई, फिर कोहाट से टल की तरफ ये नैरो गेज में कन्वर्ट करके वहाँ तक ट्रेन पहुँचाई गई। मेन मकसद यही था कि वो आमदरफ़्त के ज़राए को ज़्यादा मजबूत करना चाहते थे, और वो इस चीज़ को समझते थे कि इसके बग़ैर उनके लिए सामान की तरसील या आमदरफ़्त के लिए जो मजबूत ज़राए हैं, इससे बेहतर ज़रिया और कोई नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने जो अंग्रेज़ों ने जो असासा छोड़ा था, तो उसमें थोड़ा सा उसको अपग्रेड किया है। मज़ीद उन्होंने ट्रेन की जो सर्विसें हैं वो अपग्रेड की हैं, मुख्तलिफ़ शहरों तक वो सर्विस पहुंचाई है, और यहाँ तक कि उनको बुलेट ट्रेन तक वो लेके गए, मेट्रो को लेके गए। पाकिस्तान इसके हमारे पड़ोसी मुल्क, हमेशा हम पड़ोसी मुल्क का ही हवाला देते हैं, तरक्की के हवाले से कंपेयर करते हैं कि 14 अगस्त 15 अगस्त या दोनों एक ही दिन पे आज़ाद हुए, तो उसको हम कंपेयर करते हैं। अगर हम कोहाट की बात करें तो एक वक्त आया कि जब कोहाट छावनी से टल के माबैन जो नैरो गेज थी उसको मतरूक करार दे दिया गया। जब कोहाट में टनल की तामीर शुरू हुई और उस पर काम हुआ, तो यहाँ जो प्रोजेक्ट इंजीनियर थे परवेज़ गुल, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उस वक्त जो मेरा न्यूज़पेपर था तहकीक के नाम से, उनकी इंटरव्यू के लिए मैं गया था। आई थिंक 99 में जब परवेज़ मुशर्रफ यहाँ के चीफ़ एग्जीक्यूटिव थे पाकिस्तान के, तब उन्होंने इसका इफ्ताह करने के लिए यहाँ आना था। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि टनल में जो जुनूबी अज़ला से या ऊपर से जब यानी हमारे जब शुमाली इलाके के अज़ला से और जुनूबी की तरफ सफ़र करती हैं, तो ये ट्रैफ़िक इस कदर बढ़ जाएगी, आमदरफ़्त इस कदर ज़्यादा हो जाएगी कि हमें मजबूरन हमारी ज़रूरत होगी दूसरी टनल की, यानी आने जाने का अलग अलग रास्ता। तब मैंने एक सवाल किया कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि यहाँ से ट्रेन पेशावर तक जाए? तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़बरदस्त बात है और काबिल अमल भी है, लेकिन बात यह है कि वफाक तक इस चीज़ को पहुँचाए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही वफाक है। अगर ये बात वफाक तक पहुँचाई जाए, देखिए, अगर आप कहते हैं कि आमदरफ़्त के लिए पहले से यहाँ फ्लाइंग कोच है, यानी हाईएस्ट हैं, दूसरे ज़राए हैं, लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि कोहाट गेटवे है जुनूबी अज़ला का, और जो हमारा दारोमदार है वो या तो पंजाब के साथ है तजारत के लिहाज से, या फिर पेशावर, बल्कि हमारा ज़्यादा इंसार हमारे जुनूबी अज़ला का जो इन्हिसार है वो पेशावर के साथ है। पेशावर सूबाई दारुल-हुकूमत है। अगर ये ट्रेन, और जो पॉसिबल भी है, अगर ये ट्रेन कोहाट से पेशावर तक ले जाई जाए, चाहे वो निज़ामपुर का रास्ता इख्तियार करें या कोहाट टनल का रास्ता इख्तियार करती हैं, और उसको अपग्रेड करती हैं, उसको एक्सटेंड करते हैं, उसको उसमें कुछ नक्शे में तब्दीली लाती हैं, तो ऐसा मुमकिन है। और ना सिर्फ जुनूबी अज़ला के लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे, यहाँ के ताजर मुस्तफ़ीद होंगे, बल्कि वो लोग कि जिनका ताल्लुक़ दरदम खेल से है, और या उनका ताल्लुक़ पेशावर के मुख्तलिफ़ एरिया से बड़ा बेर तक और पेशावर छावनी तक जो एरिया है, वो सब मुस्तफ़ीद होंगे। वो लोग कि जो चाहते हैं कि अपना माल बिल्टी कराना चाहते हैं, और शेज़ोर जैसी बड़ी गाड़ियों में एक्सपेंसेस, इजाफ़ी एक्सपेंसेस के साथ, तो उनके लिए आसानी होगी कि वो ट्रेन का रास्ता अपनाएँ। रेवेन्यू के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा होगा। रेलवे डिवीज़न हम पेशावर के अंडर आते हैं। कोहाट में जब रेलवे स्टेशन, रेलवे सर्विस मुअत्तल कर दी गई, ये कहकर कि ये मुनाफ़ा बख्श नहीं है, तो यहाँ की जो समाजी तंजीमें कारवान अमल, उनके रूह रवां सलीम अल्ताफ़ साहब और उनके भाई तारिक अल्ताफ़ साहब, मैं सिर्फ उनके भाई के अलावा उनकी बेटी भी इस मुहिम में शारिक, उनके दोस्त शरीक हुए हैं, समाजी कारकुन, सियासी कारकुन कोहाट के शरीक हुए। हर एक के नाम लेना कदरे मुश्किल हैं, लेकिन सब इनको जानते हैं। मैं ख़ुद भी इस तकरीबात में शिरकत करता रहा हूँ, उनके पम्फलेट और पैराफ्लेक्स प्रिंट करता रहा हूँ, और उनकी कोशिश से ये आवाज़ हाई लेवल तक पहुंची, साद रफ़ीक तक पहुंची, शेख रशीद तक पहुंची, शहर अफरीदी ने बात की है, सेनेटर अब्बास की कोशिशों की वजह से ये चीज़ बहाल हुई है, और इसका दोबारा से फिर से इफ्तिताह हुआ, और फिर साबित भी किया हम कोहाट वालों ने कि ये किस कदर मुनाफ़ा बख्श है। और इतना रश होता है कोहाट ट्रेन का कि जब भी पिंडी की तरफ सफ़र करे तो यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती। लोग पहले से
فجر نماز کے بعد ہی وہاں جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سوچئے کہ ہمارا زیادہ تعلق پنڈی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس قدر یہ کامیاب ٹرین ہے۔ سوچیں ہمارا جو زیادہ تعلق، ہماری زیادہ جو تجارت ہے وہ پشاور کے ساتھ ہے، تو وہ کس قدر کامیاب ٹرین ہوگی اس کا اندازہ ابھی لگانا مشکل ہے، لیکن جب یہ شروع ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے۔ آج سے کچھ 7-8 سال پہلے، 6 سال پہلے میں نے ایک کالم لکھا تھا، اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ کوہاٹ ٹرین صرف پنڈی اور کوہاٹ کے بیچ میں اس کو محدود نہ کیا جائے بلکہ اس کو وسیع کیا جائے۔ یہ جو نقشہ ہے ٹرین کا، جو دیکھیں کوہاٹ جو ہے سلیپر فیکٹری یہاں موجود ہے، پورے پاکستان میں جہاں ریلوے کا کام ہوتا ہے تو سلیپر یہاں سے جاتے ہیں۔ کوہاٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ پھر کوہاٹ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہونا چاہیے کہ دیکھیے انہوں نے جب فیصلہ کیا صوبائی حکومت نے کہ ضلع انتظامیہ کرم اور ہنگو اور کوہاٹ، یعنی کوہاٹ ڈویژن کو کہا گیا کہ آپ ذرا آئیڈیا لیں اور سروے کرائیں کہ جو خرلاچی تک، یعنی کوہاٹ سے لے کر ٹل دین خرلاچی تک پیوڑ کوتل جو ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، کہ وہاں ہم اس نیرو گیج کو دوبارہ شروع کریں تاکہ وسطی ایشیا کے ساتھ ہماری تجارت یا افغانستان کے ساتھ ہماری تجارت بحال ہو سکے، اور یہ بہترین راستہ ہے۔ تو اس کے اوپر تھوڑا بہت ہوم ورک کیا گیا، اس کے بعد اس کو متروک کر دیا گیا۔ وہ چیز بھی بحال ہونی چاہیے۔ دیکھیں جب یہ کوہاٹ کی ٹرین پشاور کے ساتھ منسلک ہوگی تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پشاور کی جتنی بھی تجارت ہے کہ جو وہ خیبر کے ذریعے نہیں کر سکتے، جو وہ وہاں تورخم بارڈر کے ذریعے نہیں کر سکتے، وہ یہاں کوہاٹ وہ تجارت آئے گی، اور کوہاٹ سے ہنگو، ٹل اور پیوڑ کوتل تک جائے گی، خرلاچی تک جائے گی۔ تو دیکھیں بزنس کا ایک نیا ہب، ایک نیا سیکٹر کھل جائے گا۔ لیکن اس کے لیے جو سیاسی افراد ہیں، جو وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے دماغ ہیں، جو ہمارے لیے کام کریں، جو ہم سے ووٹ لیتے ہیں، اس بات پہ کہ وہ اس ایشوز کو آگے اٹھائیں اور ہمارے لیے کچھ فنڈ لے کے آئیں تاکہ اس پہ کام ہو سکے۔ اچھا، اس کا فائدہ پبلک کو زیادہ ہے اور اس سے کئی زیادہ فائدہ حکومت کو ہے، کیونکہ حکومت کوئی کام جب شروع کرتی ہے اس میں وہ کوشش کرتی ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ ریونیو ملے، اور اتنا زیادہ ریونیو ہے کہ مطلب ابھی جیسے میں نے کہا کہ اس کا اندازہ لگانا قدرے مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ حال ہی میں دیکھیں گزشتہ چند سال اس میں سی پیک کا جب منصوبہ آیا تبھی میں نے ایک آواز اٹھائی تھی۔ یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آلریڈی موجود ہیں کہ دیکھیں سی پیک چائنا سب کو سپانسر کر رہے ہیں، سب پیسہ ان کا ہے، اور ان کو چاہیے بھی کہ سیف راستوں، ٹرین سب سے سیف راستہ ہے، میں یہ کہتا ہوں۔ دیکھیں جب بھی دردم خیل میں یا بڑا بیر میں یا پشاور کی کسی ایریے میں جب کوئی احتجاج ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، روڈ بلاک ہوتا ہے، تو ہمارے پاس پشاور اور جنوبی اضلاع کے مابین صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے پشاور، جو کوہاٹ اور پشاور کا روڈ ہے وہی۔ نظام پور کا ابھی تک ایکٹیو نہیں ہے، لوگ پنڈی سے پھر جاتے ہیں اور پھر نوشہرہ کے ذریعے اور اٹک کراس کرتے ہوئے پشاور پہنچتے ہیں، جو کہ کافی طویل راستہ ہے۔ اگر یہ ٹرین بحال ہوتی ہے تو لوگوں کے پاس متبادل راستے کھل جائیں گے، حکومت کو فائدہ ہوگا۔ دوسری یہ کہ ارد گرد جتنی آبادی ہوگی اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ دیکھیں جن زمین کی ابھی قیمت نہیں، ان کی قیمت لگ جائے گی۔ تو ہمیں اپنے مطلب وسائل، محدود وسائل میں رہتے ہوئے ایسے کام کرنے چاہیے۔ لاسٹ ٹائم ایک اشتہار بھی آیا تھا کہ وہ ایسے پرائیویٹ لوگوں سے تجاویز مانگ رہے ہیں، اگر کوئی انٹرسٹڈ ہیں ٹرینوں کے حوالے سے کہ وہ اگر وہ چلا سکیں تو ایسا ممکن ہے کہ کچھ ایسے انویسٹر سامنے آئے تھے کہ وہ اس ٹینڈر میں حصہ لیں، اور لیکن وہ شاید پروجیکٹ پھر ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ منصوبوں کا اعلان ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد قدرے دیر سے اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوہاٹ ٹرین کے حوالے سے اگر یہ کام کیا جائے تو دیکھ لیں فیوچر میں، میرے خیال میں اگر کوہاٹ کے تاجر اس کے اوپر آواز اٹھائیں اور بات کریں تو شاید یہ آواز وفاق تک پہنچ سکے، کیونکہ وفاقی میٹر ہے اور یہ صوبے کے ساتھ وہ ڈسکس کریں، ایسا ممکن ہے تو لازمی۔ دوسرا یہ کہ کوہاٹ اور پشاور کے بیچ میں یہ ایک جو راستہ ہے ریل کا، یہ آغاز ہوگا۔ اس آغاز کے بعد یہی ٹرین پھر خرلاچی تک جائے گی اور پھر کوہاٹ چھاؤنی سے بنو تک، لکی مروت تک، کرک تک۔ تو یہ دیکھیں سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ فیول کا جو بحران ہے، پیٹرول کا جو بحران ہے وہ کس قدر زیادہ ہے، اور مستقبل میں جب یہ رش کم ہوگا، لوگ جو ہائیس یا فلائنگ کوچ کے ذریعے سفر کرتے ہیں، موٹر کے ذریعے سفر کرتے ہیں، فیملیز کا سفر کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو یہ ٹرین بہترین جگہ ہے۔ اگر ٹرانسپورٹر اس بات پہ ناراض ہیں، اس بات پہ خفا ہیں
کہ شاید پشاور اور کوہاٹ کے بیچ میں اگر ٹرین سفر شروع ہوا تو ان کا کاروبار تباہ ہوگا. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں کوہاٹ اور پشاور کے مابین جو ٹرین سروس ہے وہ اس قدر کامیاب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک فلائنگ کوچ ڈرائیور بھی بے روزگار نہیں بیٹھا. ان سب کا کام چل رہا ہے، وہ اپنا روزگار اپنی جگہ پہ برقرار ہے، ان کا چل رہا ہے اور اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، وہ ابھی بھی وہ بحال ہیں. تو کوہاٹ اور پشاور کے مابین جو ٹرانسپورٹر ہیں ان کو اس معاملے پہ چندہ مطلب کوئی ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. دوسری یہ کہ حادثات جو ہوتے ہیں ہمارے پاس دیکھیں ماضی میں اگر دیکھا جائے تو ایک غاخی کے نام سے کوتل جو پہاڑی راستہ ہے، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ وفات پا گئے ہیں. ایف سی کی پوری بس گر گئی تھی، 49-50 کے قریب ہمارے جوان شہید ہوئے تھے. عید کا کل عید تھی، اسی رات جو ہے نا یہ حادثہ ہوا تھا جب وہ عید کے لیے گھر جا رہے تھے. ایسے کئی حادثات ہوئے ہیں، فلائنگ کوچ گرے ہیں، گاڑیاں گری ہیں، پک اپ گری ہیں، سزوکیاں کو حادثہ پیش آیا ہے اور موٹر سائیکل والے گرے ہیں. تو ایسے حادثات ہیں. اس کے لیے متبادل جب کوہاٹن آیا تو لوگوں نے راحت کا سانس لیا. اب اگر یہ ٹرین سروس شروع ہوگی تو اس سے تاجروں کو بھی فائدہ ہوگا، عام پبلک کو بھی فائدہ ہوگا، حکومت پاکستان کو فائدہ ہوگا. تو یہ ایک تجویز ہے اور یہ قابل عمل بھی ہے اگر اس کے اوپر کام کیا جائے، کیونکہ یہ مستقبل کا ایک منصوبہ ہے اور یہ ایک دم سے نہیں ہوگا لیکن ایک دن ضرور ہوگا اور یہ گریجولی ہونا چاہیے. میں ہوں ذوالفقار شاہ. اگر آپ کو یہ تجویز پسند آئی ہے تو اس کے اوپر کمنٹ کریں، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.